کیا ہے؟ آج بے پردگی کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے. بے پردگی آج لوگوں کو فیشن نظر آتی ہے. آج میں ان عورتوں کی بات نہیں کروں گا جو بے حیا ہے, ان عورتوں کی نہیں, ان گھروں کی بات کروں گا جن کا تعلق اسلام سے ہے. ہماری ماں بہن بیٹیاں جو پردہ کرنے کے باوجود بھی بے حیا نظر آتی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے نمازیوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ فویل للمصلین, ویل نامی جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. ذرا آیت میں غور کیا کہ اللہ نے نماز پڑھنے والوں کو جہنم کی دھمکی دی. کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, اس لیے کہ ان کی نمازیں سستی کے ساتھ ہوتی ہے. جو نماز پڑھتے ہیں اور سستی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جہنم کی دھمکی دی ہے. ہو بہو ایسی ہی مثال ہے اس کی. کہا قیامت کے قریب عورتیں کپڑے تو پہنیں گی لیکن کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی نظر آئے گی. اللہ اکبر. آج ہماری بیوی, ہماری بہن, ہماری ماں, ہماری بہو کپڑے پہنتی ہے, پردہ کرتی ہے, لیکن اللہ کی قسم پردہ کرنے کے باوجود بھی بے حیائی نظر آتی ہے, بے حیائی چھلکتی ہے. کبھی غور کیا ہم نے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی غیرت کا سودا کر لیا, ہم نے اپنے ضمیر کو مار دیا, اس لیے اب وہ چیز ہم کو برائی نظر نہیں آتی. آپ اپنے گھروں میں جائیے, اپنی بیویوں کا, اپنی بہنوں کا, اپنی بیٹیوں کا برقع چیک کیجیے. کیا وہی برقع ہے جو اسلام نے بتایا تھا؟ برقعے کا مطلب ہوتا ہے آپ کے جسم کی زینت کو ڈھانپ دے وہ, آپ کے فیشن کو چھپا دے وہ. اور آج عالم یہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت بھی برقع پہنتی ہے تو جوان نظر آتی ہے. ہماری ماں بہن بیٹیوں کے برقعوں کا حال یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈیزائن بنا ہوا ہے. کپڑوں کے ڈیزائن کو چھپانے کے لیے برقع بنایا گیا تھا تاکہ برقعے میں, ڈھیلے برقعے میں تمہاری عورت کی عزت کی حفاظت ہو سکے. آج مارکیٹ میں جائیے آپ, اللہ کی قسم کھا کر بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو, پلین برقع آپ کو کہیں نہیں ملے گا. آرڈر دے کے بنوانا پڑے گا پلین برقع. جتنے بھی برقعے ملیں گے آپ کو سب پرنٹڈ برقعے ملیں گے. کیوں؟ شیطان نے دماغ میں ڈال دیا تمہارے یہ فیشن ہے, یہ اچھی, یہ برقع ہے. تم نے شیطان کی پیروی کر لی, اسی کو برقع سمجھ لیا. اور عالم تو یہ ہے کہ کئی ایسی نوجوان لڑکیاں بازاروں میں پھرتی ہے, برقعے پہنتی ہے, ٹائٹ برقعے پہن کے نکلتی ہے, اور جو نوز پیس وہ پہنتی ہے لکھا ہوتا ہے ماشاءاللہ کوئین, پرنسس. کس کی پرنسس ہو بھائی تم؟ کیا کر رہی ہو تم بازار میں؟ کس کو بتا رہی ہو؟ تم اپنے شوہر کی پرنسس ہو, تم اپنے شوہر کی رانی ہو, تم اپنے شوہر کی عزت ہو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو. تم بازاروں میں اپنے لباس کو ننگا کر رہی ہو. یہ لکھ کر کے کیا بتانا چاہتی ہو؟ کہ لوگ تمہارے برقعے کی طرف دیکھیں, تمہاری طرف اٹریکٹ ہو جائیں. اور گھر والے بڑی خوشی کے ساتھ لا کے دیتے ہیں پہنو برقع. ہماری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے ضمیر کو کیا ہو گیا ہے؟ ہماری بیٹیاں ایسے کپڑے پہنتی ہیں جو ٹخنوں کے اوپر ہے. باپ کے پاس اتنی غیرت نہیں ہے, بیٹی کو بولتے بیٹی ذرا نیچے کر لے. کپڑے پہننے کے بعد بھی آج ہماری بیٹیاں بازاروں میں ننگی نظر آتی ہیں. یاد رکھیں, ہماری عورتیں, ہماری بیٹیاں, ہماری بیویاں ہماری عزت ہے, ہمارے گھر کی عزت ہے. ہم اپنے گھر کی عزت کو بدنام نہ کریں. آج ہماری بیوی ہمارے بازو بیٹھ کر انسٹاگرام یوز کرتی ہے, اور جب کسی غیر مرد کی تصویر آتی ہے تو اپنے شوہر کے سامنے اس غیر مرد کی تعریف کرتی ہے. کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا. شوہر بھی کہتا ہے ہاں واقعی بہت اچھا ہے. دونوں بے غیرت ہے. تمہاری بیوی کسی اور کی تصویر دیکھ کر اس کی تعریف کرتی ہے, تمہیں تکلیف ہونی چاہیے, تمہیں اپنی بیوی کو مارنا چاہیے تھا, تم بھی اس کی تعریف کے پل باندھنے لگے. اور حد تو یہ ہے کہ آج تمہاری بیوی اگر کسی بالی ووڈ ایکٹر کی فین ہے تو وہ پروفائل پکچر پہ اور وال پیپر پہ اس کی فوٹو لگائے گی, تو مجھے بہت پسند ہے یہ. اور شوہر بھی کیا کرے گا؟ تالیاں بجائے گا. تھو ہے ایسی تمہاری غیرت پر کہ تم اپنی بیوی کو غیر مردوں کو دکھاتے ہو. اگر بات کروں اور آگے کی تو آج ہمارا معاشرہ دیوسیت کے اس دہانے پر, اللہ کی قسم, جہاں پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے الحم موت کہا تھا کہ دیور بھابھی کے لیے موت ہے. جس طرح ایک انسان موت سے کانپتا ہے اس طرح ایک بھابھی اپنے دیور کو دیکھ کر کانپے. دونوں میں پردہ کا فاصلہ رکھا گیا تھا. کسی بھابھی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دیور کے سامنے بغیر پردے کیا ہے. کسی جیجا کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی سالی سے گفتگو کرے. غیر محرم سے آپ کا بات کرنا, چھونا, دیکھنا سب حرام ہے اسلام کے اندر. لیکن آج جوائنٹ فیملی کے نام پر گھر میں تماشا ہے. ایک دسترخوان پر بیٹھ کر سارے لوگ کھانا کھاتے ہیں, اس میں بھابھی بھی موجود ہے, جیجا بھی موجود ہے, سالی بھی موجود ہے, سب موجود ہے اس کے اندر. اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بندو کہاں جا رہے ہو تم؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہم نے اپنی غیرت کو بیچ دیا, اپنے ضمیر کو مار دیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے
اور امت کی عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ ہمیشہ اپنے اوپر چادروں کو لٹکا کے رکھیں، پردہ کریں۔ آج ایک دیور اپنی بھابھی سے مذاق کر رہا ہے، اور آج ایک جیجا اپنی سالی کے ساتھ گھوم رہی ہے، اور یہ مسلم گھروں کا حال ہے۔ دیوسیت پھیلی ہوئی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس پر اللہ نے جنت حرام کر دیا ہے۔ دیوس کون ہے؟ ہر وہ آدمی جو اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی ماں کو برائی کرتے ہوئے دیکھے لیکن نہ روکے، وہ دیوس ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا دیوس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ خود نماز پڑھ کے روزے رکھ کے کیا سمجھتے جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ابھی اور بہت برا حال ہے معاشرے کا، آپ جا کے دیکھیے۔ اپنی بیٹیوں کو پردہ کروائیے، اپنی بیٹیوں کو حجاب کی تعلیم دیجیے، حجاب عبادت ہے، ان کو حجاب کی اہمیت بتائیے۔ یہ چہرہ عورت کی زینت ہے، یہ فتنے کا سبب ہے۔ بتائیے اپنی بیٹیوں کو، بتائیے اپنی بیویوں کو۔ بے حیائی کے اس دور میں اللہ کی قسم شیطان نے وہ راستے کھولے ہیں جو امت کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے جانے والے ہیں۔ آپ اپنی عورتوں کے معاملے میں اتنا غیرت مند رہیے۔ آپ کی بیوی آپ کی امانت ہے، آپ کی بیٹی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ماں کی اصلاح کرنا آپ کا فرض ہے۔ آپ اپنی بہن بیٹیوں کو بچاؤ۔ اگر آج نہیں بچاؤ گے، دیکھا کتنی مسلم لڑکیوں نے غیروں کے ساتھ رشتے بنا لیے، کتنی مسلمان لڑکیاں گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ قریب ہے وہ دن جو ہمارے گھر میں آئے گا۔ اللہ کی قسم شیطان حملے کر رہا ہے، باطل طریقے سے حملے کر رہا ہے، بے حیائی کے ذریعے، فیشن کے ذریعے ہماری امت کی بیٹیوں کو برباد کر رہا ہے۔ آج غیرت بک گئی اور ضمیر مر گیا۔ اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ آج آپ اسکولز، کالج، یونیورسٹیوں کا جائزہ لے کے دیکھیے۔ ابھی سال ختم ہونے پر ہے، کئی اسکولز میں اینول ڈے ہوگا اور کئی اسکولز میں ہو چکا ہے۔ اینول ڈے کے نام پر آپ کی بچیوں کو، آپ کے بیٹوں کو اسٹیج پر نچوایا جائے گا۔ کیا کہہ کر؟ یہ ایک ٹیلنٹ ہے۔ ڈانس کو، ناچ گانے کو ٹیلنٹ کا نام دے کر تمہاری بچیوں کو اسٹیج پر غیروں کے سامنے نچایا جا رہا ہے اور ماں باپ تالیاں بجا رہے ہیں۔ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ میں ان تمام اسکول کے ذمہ داروں سے، کالج کے ذمہ داروں سے، پرنسپل سے گزارش کروں گا ایسے سسٹم کو بند کروائیے اللہ کی قسم جہاں ناچ گانے ہوتے ہو، جہاں دجال کا فتنہ مچایا جاتا ہے۔ آج ہماری ہونے والی بیوی یا ہماری بیٹی جو کسی کی بیوی بن کے جا رہی ہے، شادی خانے میں ہے، دلہن بن کے بیٹھی ہے، ویڈیوگرافر فوٹوگرافر فوٹو لے رہا ہے، ویڈیو لے رہا ہے، آپ کی جوان بچی جو آپ کی امانت ہے کسی اور کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ شیئر ہو رہی ہے اور آپ سینہ تان کر کے تو کیا شادی ہوئی ہے؟ میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ میرے اور آپ کی بستیوں کا، اپنی سوسائٹیوں کا، اپنے اپارٹمنٹس کا، اپنے گھروں کا، اپنے آفیسوں کا کیا حال ہے؟ اللہ کے بندو، بدنگاہی سے، بے حیائی سے، برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ شیطان ایسے ایسے راستے نکالے گا تم تصور نہیں کر سکتے۔ آج ضرورت ہے میں اور آپ اپنے نوجوان بچوں کی حفاظت کریں، میں اور آپ اپنے نوجوان نسلوں کی حفاظت کریں، ان کو دین کی صحیح تعلیم دیں، ان کو تربیت دیں۔ اگر آج ہم نے اپنی عورتوں کو بے حیائی سے نہیں روکا، برائی سے نہیں روکا، دیوسیت سے نہیں روکا، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں سوالی ہوں گے۔